بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار ایسے کام ہیں، چار ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ان عملیات اور وظائف کو آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ تو آپ کو ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے، توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک کے آنے سے ہی پہلے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے رزق کو اور مال و دولت کو وسیع اور کشادہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، مرنے کے بعد قبر روشن اور منور ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان عملیات و وظائف سے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ یہ چار اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ وجل رب کریم ان سے راضی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون کون سے چار عملیات ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن عملیات کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک کام بھی ضرور کر لیجئے، یعنی رمضان کریم کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائیاں کر لے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ لہذا جس طرح سے مہمانوں کے آنے پر ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور سجاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کے آنے پر بھی لازمی اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیں اور جس قدر ہو سکے اپنے گھروں کو سجائیں۔ گھروں کو، کمروں کو، صحن کو، باورچی خانے کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اپنے بستروں کو پاکیزہ کر لیں، یعنی ایک بار دھو لیں۔ اپنے مصلے، جائے نماز وغیرہ ایک بار ضرور دھو لیں۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرنے، آراستہ اور پیراستہ کرنے، یعنی گھر کو سجانے اور سنوارنے کا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ عز و جل کی رضا سے بابرکت اور مقدس مہینے کی بار میں بالضرور ہم پر نازل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کی تیاری کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے خوشخبری بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک 10 گنا زیادہ نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس عمل سے اللہ پاک ضرور خوش ہوگا، اور جس بندے سے اللہ کریم خوش ہو جاتا ہے اس سے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں مل جاتی ہیں۔ حضرین کرام، گھروں کی صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کے اس عمل کے علاوہ اس ویڈیو میں ایسے 4 کلمات اور وظائف بھی بتائے جائیں گے کہ جن کے بدولت اللہ رب کریم اپنے رزق کی بارش آپ پر عطا کرے گا اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ اور برکت نازل فرمائے گا۔ قرضے کو غیبی طریقے سے ادا کرنے کا سبب مہیا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ ادا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ان عملیات و وظائف کو کر لینا ضروری ہے۔ نہایت ہی توجہ سے عملیات ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1، انسان غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ جس طرح گھروں کو پاک صاف کیا، اپنے دل کو بھی ہر طرح کی معصیت سے پاک صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں غم و غصہ ہے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت لیے پھرتے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی کے طلبگار ضرور ہوں، اور اس سلسلے میں توبہ استغفار جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی تسبیحات کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کی تسبیحات یا ثواب
اللہم اغفر لی کی تسبیحات کر سکتے ہیں۔ اور افضل ترین استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ رمضان المبارک سے پہلے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈالیں۔ نمبر 2، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن اور منور ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کم از کم اس کلمے کی ایک تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لیں، جس قدر زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، تو اپنے معزز اور محترم ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا۔ اسے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکے تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 4 عملیات و وظائف ہیں کہ جن کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنا معمول بنا لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور و معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ جی بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کریم کے آنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں، تاکہ رمضان کریم کی مبارک سماعتوں میں اپنے لیے ذکر و اذکار اور وظائف کی ادائیگی اور زیادہ آسان ہو۔ پھر اگر ہم یہ عملیات جو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں رمضان المبارک سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے گناہوں اور معصیت سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا، اور ان کی برکت سے روزی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ گھر کی صفائی ستھرائی تو عموماً خواتین ہی انجام دیتی ہیں، لیکن ان کلمات کو ہر مرد و عورت، لڑکی لڑکا کے بوڑھا الغرض ہر کوئی بآسانی پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح،
باعث تقوی اور باعث خیر و برکت رزق بنا دے اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔